اس کو کامیاب فرماتا ہے۔ وہی قوم جب اللہ کی نافرمانی شروع کر دیتی ہے تو اللہ اس قوم کو نیست و نابود کر دیتا ہے، اور قیامت کی صبح تک اللہ لوگوں کے لیے عبرت بنا دیتا ہے۔ کیا کہیں ہم اس قوم میں سے نہیں ہیں؟ ذرا ایمان جان کر دیکھیں، اعمال صالح اٹھا کر تو دیکھیں، کہیں ہم رمضانی مسلمان تو نہیں ہیں، ہم رمضانی نمازی تو نہیں ہیں، ہم رمضان کے صرف رمضان میں ہم گناہوں سے بچنے والے تو نہیں ہیں، صرف رمضان میں ہم بے حیائی سے بچنے والے تو نہیں ہیں۔ وہ لوگوں، یہ رمضان تو تمہیں بنانے کے لیے آیا ہے، یہ رمضان تو تمہیں ایمان والا بنانے کے لیے آیا ہے، یہ رمضان تو تمہیں اعمال صالح کا پریکٹیکل بنانے کے لیے آیا ہے۔ یاد رکھو، صرف رمضان میں نہیں، ساری زندگی عہد کر کے اٹھو کہ ایمان و عمل صالح اختیار ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ یہ بات یاد رکھیں میرے عزیز، اعمال صالح زندگی کے اندر خیر اور برکتوں کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا سبب یہ ہے کہ بات یاد رکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے، کثرت الخیر آپ کی زندگی میں ہو، تو بات یاد رکھیں، آپ قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیں، قرآن سے اپنا تعلق پیدا کریں، تعلق بالقرآن پیدا کریں۔ افسوس، صدہ افسوس ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم ذلیل و خوار ہوئے تاریک قرا ہو کر۔ یہ قوم ہے جس قوم کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ نے آسمان سے مخلوق کو نہیں بلکہ اللہ کے اپنے کلام کو نازل کیا تھا۔ یہ وہ کلام ہے ہدی للناس جس کے سلسلے میں اللہ نے بیان فرمایا یہ کلام وہ ہے جو لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ بیان فرماتا ہے، کہا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكًا، وہ لوگوں سنو، وہ امت محمدیہ سنو، تم اتنی پیاری قوم ہو، تم اتنی خوش نصیب قوم ہو، تم اتنی اعلیٰ وعرفہ قوم ہو جس قوم کو اللہ نے عرش سے کلام کو اتارا ہے۔ اور یہ وہ کلام کیا ہے؟ یہ وہ کلام ہے جس کو اللہ نے بابرکت بنا کے نازل فرمایا ہے۔ هَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكًا، اللہ کے الفاظ ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن چیخ چیخ کے کر رہا ہے، وہ لوگوں ذرا مجھے پڑھ کے تو دیکھو، وہ لوگوں جزدان میں سجانے والوں ذرا قرآن کھول کے تو پڑھو، ہم نے قرآن کے ساتھ کیا رویہ اختیار کر لیا ہے۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود، مسلمانیت ہماری ایسی ہے کہ قرآن کے ساتھ ہم نے اتنی بے ادبی اختیار کر لی، ہم نے قرآن کی عزت میں ہرے جزدان میں لپیٹ لپیٹ کر ہم نے بالا خانے میں تو رکھ لیا، ہم نے قرآن کو شفا کے طور پر گلے میں تو لٹکا لیا، ہم نے قرآن کو میتوں پر بخشوانے کے لیے ہم نے پڑھ لیا، ہم نے قرآن کو قرآن خوانی پر ہاتھوں میں اٹھا لیا، ہم نے قول و قسم لینے کے لیے قرآن کو اپنے سروں پہ سجا لیا، ہم نے بیاہ بیوی کے جھگڑوں میں صلح کے لیے قرآن کو ہاتھ میں پکڑا دیا، ہم نے اپنی بیٹی کو اپنے شوہر کے گھر بدائی کرتے ہوئے قرآن اس کے سر پہ رکھ کے بھیجنے کے لیے ہم نے اٹھا لیا۔ وہ لوگوں، قرآن اس لیے نہیں آیا تھا، قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا تھا میرے عزیز۔ قرآن اللہ کے پاس کیا جواب دو گے؟ کہا اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول شکایت کریں گے، کیا شکایت کریں گے؟ کہیں گے اللہ یہ میری قوم ہے، یہ میری قوم ہے جنہوں نے قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا۔ وقال الرسول، کہیں گے اے رسول کہیں گے یہ قوم ہے جنہوں نے ان هذا قوم اتخذوا قرآن مہجورا، یہ میری قوم ہے اللہ جنہوں نے قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا۔ بعض نے اس کا لفظ ایک فرمایا ہے انہوں نے قرآن کو مذاق بنا لیا ہے۔ وہ لوگوں، ہم نے قرآن کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ آؤ ذرا بتاؤں، قرآن کے خیر و برکت کے لیے ہم نے قرآن کے چند الفاظ کو گھروں میں فوٹو بنا کے لگا لیا ہے، کہ دکان و مکان کی برکتوں کے لیے ہم نے یاسین سورے کے فوٹو کو لگا لیا ہے، اس امید کے ساتھ کہ یاسین سورے کی فوٹو تصویر اگر گھر میں رہے گی اللہ برکتیں نازل فرمائے گا۔ خلق کی صورتوں کے تصاویر ہم نے گھروں میں لگا لیے ہیں، ہم نے وہ حروف مقطعات کو فوٹو بنا کر ہم نے اپنے گھروں میں سجا لیا ہے۔ کس امید سے؟ اس امید سے کہ قرآن سے اس سے گھر میں برکتیں آئیں گی۔ یہ بات یاد رکھو میرے عزیز، اگر سارے قرآن کو بھی گھر میں آپ لکھوا لیں، سارے قرآن کو گھر میں نقش کروا لیں، سارے قرآن کی آیتوں کو گھر کی دیواروں پر آپ چسپا کر لیں اور یہ امید باندھ لیں کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا، کعبے کے رب کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کی برکتیں دینے والا نہیں ہے۔ کب آئیں گی برکتیں؟ برکتیں آئیں گی تو آپ تلاوت کریں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ برکتیں کب آئیں گی گھروں میں؟ گھروں میں تلاوت کرنے سے آئیں گی، گھروں میں بیٹھ کر سیریل دیکھنے سے نہیں۔ اور میری ماں اور بہنیں گھروں میں بے برکتی کی شکایت کرتے ہیں نا، شوہر کی شوہر کے کامیابی کی ناکامی کی شکایتیں کرتے ہیں،
شوہر کی تجارت میں بے برکتی کی شکایتیں کرتے ہیں، میرے اللہ اکبر، کیا ہی بہتر ہوتا کہ ہماری گھروں کی خواتین گھروں میں اٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتی۔ آج ہمارا المیہ ہے قوم کا کہ ہر کوئی مصیبت میں پریشان میں ہے، اور یہ پریشانیاں کسی کو الگ الگ پریشانیاں، کوئی جو ہے بدنی حساب سے، کوئی روحانی طور پر پریشانیاں، اور علماء کے، عاملوں کے، جادوگروں کے، فلاں کے، ملاؤں کے چکر کاٹ کاٹ کے تھک چکے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ الفاظ سنے مولانا، نہیں معلوم کہ میرے بچی کو کون سا جن حاصل کر لیا ہے، میری بیوی پہ کون سا جن چڑھ گیا ہے، جادو کون کروا دیا نہیں معلوم ہے، بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں، رات میں برے خواب آ رہے ہیں، اور وہاں سے ایسا شروع ہو گیا کہ ساری کی ساری جو ہے اپنی جمع پوجی خرچ کر دیتے ہیں، اور فلاں فلاں کے در پہ جاتے ہیں، اور یہ پریشانیاں۔ وہ لوگوں، یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کو اللہ نے مبارک بنا کے نازل فرمایا ہے، اگر اس میں تلاوت کرو گے اللہ تمہارے گھروں سے شیاطین کو بھگا دے گا۔ یہ میری بات نہیں ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا دیکھو اگر گھروں میں کچھ مسئلہ ہے نا، ارے ان ملاؤں کے چکر کاٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے علماء کئی سارے مجھے بھی کال کرتے ہیں، مسائل بیان کرتے ہیں، افسوس سدا افسوس، قرآن خود پڑھنے والے ہوتے تو ان علماء کے چکر کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، ہوتا کیا؟ اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ دیکھیں اگر گھروں میں شیاطین جن ہیں، یہ بات یاد رکھیں، اور یہ علاج کے ذریعہ آپ لے کے جائیں، میں آپ کو دے رہا ہوں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ کسی جو ہے راقی عامل یا کسی جادوگر یا کسی صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، خود آپ ڈاکٹر بن جائیں۔ وہ کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فی سورۃ البقرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ اور لوگوں دل پہ ہاتھ رکھ کے کہو کتنے لوگ ہیں جو گھروں میں تلاوت کرتے ہیں؟ اب میری ماں اور بہنیں ذرا بتلائیں کہ آپ گھروں میں تلاوت کی ہیں، بھلا بتلائیں۔ اگر گھروں میں تلاوتیں نہیں کرے گی تو پھر شیطان نہیں تو کیا آئے گا؟ کیا آئے گا بتلائیں؟ گھروں میں ٹی وی چلاتی رہیں گی، گھروں میں جو ہے موبائل لے کر آپ پوری رات بیٹھے رہیں گے، کیا برکتیں تمہارے گھروں میں آئیں گی؟ اللہ کے رسول کا فرمان یہ ہے کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ اور بچنائیں، رمضان کا مہینہ ہے اور لوگوں کیا خوش نصیب والے ہیں آپ، جو ہے کتاب بھی مبارک، ماہ بھی مبارک۔ ہائے اللہ اکبر! کیا معلوم ہے؟ کتاب بھی مبارک، ماہ بھی مبارک ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کتاب جس کو اللہ نے نازل فرمایا ہے، وہ نازل کی ہوئی کتاب بھی مبارک ہے، اور جو مہینہ ہے یہ بھی برکتوں والا مہینہ ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہیں اس چیز کی تلاوت کرتے؟ انشاءاللہ عہد کر کے اٹھیں انشاءاللہ کہ ابھی مہینہ باقی ہے، انشاءاللہ کم از کم ایک قرآن تو پورا کریں گے، انشاءاللہ ضرور پورا کریں گے۔ اگر پڑھنا نہیں آتا تو سن کر پورا کریں گے انشاءاللہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اچھی بات ہے۔ کہا کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کو کیا بنایا ہے؟ برکت بنایا ہے۔ اس قرآن کے ساتھ اپنی جو ہے لو لگائیں، قرآن سے رشتہ جوڑیں، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنی بات، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنی بات۔ آنکھوں میں لگانے کو قرآن نہیں ہے، آنکھوں سے لگانے کو قرآن نہیں ہے۔ یہ قرآن صرف آنکھوں سے لگانے کے لیے نہیں بلکہ لفظ لفظ کو سینے میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ اب المیہ ہمارا یہ ہے، ہماری جو ہے شکایتیں یہ ہیں، مولانا ہمارے امی ابا پڑھائے نہیں، کیا کرنا؟ کو سے بھی مدرسے کو بھیجے نہیں، ہم نہ کیا کرنا؟ اللہ اکبر! اللہ کے پاس یہی جواب دو گے؟ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، بندے بتا قرآن کتنا پڑھ کے آیا؟ یہی کہو گے اے اللہ امی ابا نے قرآن نہیں سکھایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا سب سے بد نصیب انسان وہ ہے۔ میرے یہ ورڈنگ، میرے الفاظ آپ کے لیے یقیناً بڑے ہی درد ہوں گے، بڑے ہی آپ کے سینے کو چیرنے والے الفاظ ہوں گے میرے خیال سے۔ وہ الفاظ کیا ہیں معلوم ہے؟ دنیا کا سب سے بد نصیب انسان وہ ہے، میں کہوں دنیا کا سب سے بدقسمت انسان وہ ہے جس نے قرآن کو عربی میں پڑھنا نہ سیکھا ہو۔ یہ بات یاد رکھیں، قرآن کو عربی میں پڑھنا نہ سیکھا ہو۔ دنیا کی ساری چیزیں آپ کو معلوم، دنیا کے ساری چیزیں، ساری باتیں آپ کو معلوم ہیں، لیکن قرآن عربی میں پڑھنا نہیں جانتے۔ یہ بات یاد رکھیں، قرآن اتنی آسان کتاب ہے کہ اگر آپ زندگی کے کسی بھی حصے میں شروع کریں اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور آسان فرمائے گا۔
سمجھ رہے ہیں؟ انشاءاللہ اگر پڑھنا نہیں آتا ہے تو انشاءاللہ سیکھیں گے انشاءاللہ. یہ بات یاد رکھیں، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ قرآن کے حقوق ہم پر کیا عائد ہوتے ہیں آپ کے سامنے باتیں رکھوں گا. الغرض میرے عزیز، یہ قرآن کتاب مبارک ہے، یہ قرآن کتاب مبارک ہے. اس کو پکڑ لیں، اس کو مضبوطی سے تھام لیں گے، ضرور بضرور اللہ تمہاری زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے گا. اور اللہ آگے فرماتا ہے وَيُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو شفا بنا کر، رحمت بنا کر، مبارک بنا کر ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. اللہ فرماتے لوگوں شفا چاہتے ہو آؤ قرآن کی تلاوت کرو، شفا چاہتے ہو قرآن پڑھو. بدنی شفا، روحانی شفا. کون سی شفا چاہیے؟ اور یہ ذہنی، آج کل جو ہے بڑا ذہنی ٹینشن ہوتا ہے نا، ذہنی بیماریاں بہت ساری ہیں آج کل، سمجھ رہے ہیں؟ مینٹلی النس جس کو کہا جاتا ہے، مینٹل اور ڈپریشن کا شکار بھی لوگ ہیں، جس کو اگر ذہنی طور پر کمزوری آ جائے تو اس کو ڈپریشن کا شکار انسان کہتے ہیں، احساس کمتری. یہ بات یاد رکھیں، اگر احساس کمتری سے نکلنا چاہتے ہیں، ڈپریشن سے دور ہونا چاہتے ہیں، کعبے کے رب کی قسم ہر دن صرف ایک رکوع ترجمے کے ساتھ سن لیں، اللہ تمہارے ذہن سے تمہارے ڈپریشن کو نکال دے گا انشاءاللہ. ضرور ختم ہو جائے گا، ذہنی سکون تمہیں حاصل ہوگا انشاءاللہ. ضرورت ہے کہ میرے عزیز اس قرآن کو لازم کر لیں انشاءاللہ. تو یہ برکتوں کا ضامن ہے، زندگی میں قرآن کو اختیار کریں. اور تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یقیناً اللہ تعالیٰ کسی کو صاحب مال بناتا ہے، کسی کو صاحب اولاد بناتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو امیری کا شجر اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور کسی کو اللہ تعالیٰ کم عطا کرتا ہے. اس کے باوجود بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، ان کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ برکتیں ہی برکتیں نازل فرماتا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اللہ آپ کو جتنا دیا ہے، اللہ آپ کو جتنا عطا فرمایا ہے، اسی میں سے اللہ کی راہ میں دیں. اللہ کی راہ میں جتنا خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ اللہ عطا فرمائے گا. اگر دنیا والے کوئی کمپنی آپ کو کوئی آفر دے دے کہ آپ اتنا انویسٹ کریں، آپ کو ہر مہینہ اس کا اتنا دیا جائے گا، تو ماشاءاللہ ہمارے مسلمان تو ایک پیر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. کھڑے ہوتے کہ نہیں ہوتے بھائی؟ اور آپ کے پاس تو مثالیں ہیں، میں جو ہے وہ بات بولنا نہیں چاہتا کہ انویسٹرز کتنے گئے اور کتنے ڈوب گئے. سمجھ رہے ہیں کیوں؟ یہ دنیا والے ہیں نا. ایک کمپنی نے آفر دے دی کہ آپ اتنے انویسٹ کریں گے اور ساری چیزیں آپ کو ہر ماہ اتنا دیتا جو ہے آپ کو ملتا رہے گا. اور اسی خوش فہمی میں کتنے ایسے مسلمان ہیں، اور یاد رکھیں انہوں نے مسلمانوں کا جو ہے بیڑا غرق کیا ہے. مسلمانوں کو ایک رپورٹ کے حساب سے مسلمان 10 سال پیچھے جا چکے ہیں ان کمپنیوں میں انویسٹ کر کے. اپنا جمع پونجا رکھے ہوئے تھے، کوئی 10 لاکھ 5 لاکھ فلاں اتنے، وہی آج ذرا بولیں، ذرا مساجد کے لیے آپ جو ہے ذرا خرچ کریں. بھائی رمضان کا مہینہ ہے، مسجدوں کے اخراجات زیادہ رہتے ہیں، ذرا دیں تو نہ جانے کیا کیا ہیلے بہانے بناتے ہیں، نہ جانے کیا کیا جو ہے شکایتیں کرتے ہیں. بزنس میں تنگی کی، فلاں کی لوگوں دیکھو، اگر تنگی کی شکایت کرو گے اللہ تمہاری زندگیوں کو تنگ کر کے رکھ دے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ تمہاری زندگیوں کو تنگ کر کے رکھ دے گا. رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں مساجد کا خاص خیال رکھیں، مدارس کا خاص خیال رکھیں، یتیم اور غریبوں کا خاص خیال رکھیں، یتیم بچوں کا خیال رکھیں. جو یتیم بچے رات کو عید کے دن نیا لباس پہنے نہیں نظر آتے ہیں، وہ لوگوں اس سے بڑا کام کیا ہوگا جس سے عرش والا راضی ہو جائے. یہ عہد کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایک یتیم کو ایک جوڑی کپڑے دلاؤں گا انشاءاللہ، ایک مسکین کو ایک جوڑی کپڑا عطا کروں گا انشاءاللہ. میرے عزیز یہ بہت بڑے، اللہ کو راضی، عرش ہل جائے گا میرے عزیز. یقین جانیے اللہ تعالیٰ بے انتہا خوش ہوتا ہے. رمضان کے مہینے میں جہاں آپ اپنے بچوں کے لیے بہترین سے بہترین لباس کا اہتمام کرتے ہیں، وہیں ذرا گلی محلوں میں دیکھو، کوئی بیوہ عورت تو نہیں ہے، کوئی تنگ دست بچہ تو نہیں ہے، کہیں سحری کا انتظام نہیں، افطار کا انتظام نہیں. ایسی بے سہارا گھریں بے شمار ہیں میرے عزیز. یہ بات یاد رکھیں، نماز سے اللہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اللہ کے بندوں کا آپ خدمت کرتے ہیں. اس کے مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز چھوڑ دیں آپ، ایسی بات نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے مثال دیتے فرمایا، کہا ان الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ کیسے برکت دے گا زندگی میں؟ مثال اللہ تعالیٰ قرآن میں دے رہا ہے، سورہ بقرہ کی آیت میں. اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایسی ہے گویا زمین میں ایک دانہ بو رہے ہیں. اللہ اکبر. گویا کمثل حبۃ انبتت، ایک دانہ بو رہے ہیں اور اس دانے سے اللہ تعالیٰ ایک پودا نکالتا ہے، اور پھر ایک پودے سے اللہ تعالیٰ 7 بالیاں نکالتا ہے. کتنے؟ 7 بالیاں اللہ نکالتا ہے، 7 شاخیں اللہ نکالتا ہے، اور پھر ہر شاخ میں اللہ 100 دانے دیتا ہے. 100 حبہ، کتنے دانے؟ 100.
بویا تھا کتنا دانہ؟ آپ ایک ڈالا تھا آپ نے کتنا؟ ایک دانہ، لیکن اللہ نے کتنے دانے عطا کیا؟ 700۔ کتنے؟ 700۔ اللہ مثال دے رہا ہے جو میری راہ میں خرچ کرتے ہیں، مساجد و مدارس اور یتیم و غربا کو خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال ایسی ہے گویا آپ ایک دانہ بوئے، اللہ اس دانے سے ایک پودا، اور اس پودے میں اللہ 700 دانے، اللہ اکبر، دیا تھا ایک، اللہ 700 دے رہا ہے۔ اور پھر آگے اللہ بیان فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء۔ لوگوں سنو، اللہ وہ ہے، اللہ وہ ہے، اللہ چاہے نا 700 کے بدلے اللہ 7 کروڑ بھی دے سکتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نہیں دے سکتا؟ ذرا کمپنی والے آفر دے دیے تو بے شمار آپ نے انویسٹ کر لیا، اور لوگوں عرش والا آفر دے رہا ہے، اور عرش والا جو آفر دے، کبھی وہ آفر کبھی کمزور ہو سکتا ہے، کبھی نامکمل ہو سکتا ہے، ہرگز نہیں۔ تو پھر عرش والے کا آفر ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے، کثرت سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اس امید کے ساتھ اللہ مجھے دگنا عطا فرمائے گا۔ کعبے کے رب کی قسم، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو ضائع نہیں فرماتا۔ کوئی آپ دنیا میں بتلا دیں ایسا شخص جو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جو ہے تنگی دستے میں آ گیا ہو، فقیر بن گیا ہو، نہیں دکھا سکتے۔ الغرض میرے عزیز، وقت ناکافی ہے، بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی کی کامیابی، زندگی کا امن و سکون، چین و سکون ہماری زندگیوں میں خیر و برکتوں کے ذریعے ہے، اور خیر و برکتیں ہماری زندگی میں اللہ کی ذات پر کامل و ایمان کے ساتھ، اعمال صالح اختیار کرنے کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ساتھ ہماری زندگیوں کے گوشے میں اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اور کئی سارے ذرائع ہیں، انشاءاللہ وقت ناکافی ہے، کبھی آپ کے سامنے باتیں رکھوں گا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ خیر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اللہ کثرت خیر اللہ ہماری زندگیوں میں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صاحب ایمان بنائے، اللہ صاحب ایمان کے ساتھ اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق دے، قرآن پڑھانے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے بچوں کو قرآن کا حافظ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔